پی ٹی آئی بیانیے کو نواز شریف کی لندن روانگی سے شدید دھچکا لگا، کہا جعلی رپورٹس کی تیاری میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ تیز ہواؤں کے باعث پی آئی اے کی گلگت جانے والی 2 پروازوں کی اسلام آباد واپسی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پرواز پی کے 603-605 کو گلگت ایئرپورٹ پر لینڈنگ میں مشکلات تھیں۔ دونوں پروازیں واپس اسلام آباد لینڈ کر گئیں۔ اسلام آباد کی آج کی تیسری پرواز بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ سمیت دیگر کی حاصی معافی کی درخواست منظور کر لی اور کیس کی سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیکٹریوں کو آلودگی کم کرنے والے آلات نصب کرنے کا حکم۔ فصلوں اور درختوں کی شاخیں کاٹ کر جلانے پر دفعہ 144 کے نفاذ کا بھی حکم دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواست پر حکم جاری کیا۔ عدالت کا محکمہ داخلہ کو فصلیں جلانے پر دفعہ 144 نافذ کرنے کا حکم۔ کورونا کے مہلک وائرس نے 12 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی تعداد 6231 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,92,174 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 586 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 2,29,00,000 مریض، ہلاکتیں 7,98,000۔ امریکہ میں 1,77,426، برازیل میں 1,12,423، میکسیکو میں 59,106، روس میں 16,190، بھارت میں 55,000 اور سعودی عرب میں 3,548 اموات۔ کراچی میں موسلادھار بارشوں سے ہر طرف تباہی کا منظر، سڑکیں گلیاں تالاب بن گئیں۔ محکمہ موسمیات کے اندازے بھی بارش کے نظر ہو گئے۔ مونسون نے 5ویں اسپیل نے کراچی کو ڈبو دیا، متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، ٹریفک معطل، جو جہاں تھا وہ وہیں پھنس گیا۔ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ پیر تک جاری رہے گا، مزید شدت کا امکان۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی چین کے 2 روزہ سرکاری دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ کامیاب دورے کے دوران چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کی ملاقات، افغان مسئلے میں تعاون کو مؤثر بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا باہمی امور پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ چین نے کہا کہ پاکستان نے خطے اور دنیا کے امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا، علاقائی سلامتی، خود مختاری اور آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی مالیاتی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی خود مختاری ریٹنگز کو بی کیٹیگری قرار دے دیا۔ S&P کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طویل المدتی ریٹنگز مستحکم ہیں۔ توازن برقرار رکھنے سے خارجی ادائیگیاں 1 سال تک پوری کی جا سکتی ہیں۔ مالیاتی ادائیگیوں میں توازن کی صورت میں پاکستان ریٹنگز میں بہتری اور اضافے کا امکان ہے۔ صدارتی مہم میں سیاسی پارا انتہا کو چھونے لگا، امریکہ میں سیاست تیز ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی مہم میں حریف جو بائیڈن پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن منتخب ہو گئے تو چین امریکہ کا مالک بن جائے گا۔ نیشنل کنونشن میں ڈیموکریٹ رہنماؤں کی جانب سے ٹرمپ کی دوبارہ منتخب ہونے کو تباہی قرار دے دیا گیا۔ خبر کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔